13ویں صدی کے اندر اور 19ویں صدی ہجری کے اندر برِ صغیر میں اس فتنے نے دوبارہ سے سر اٹھایا. اس لیے ہمارے اس علاقے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر برِ صغیر پاک و ہند کے اندر خاص طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس کا مرکز برِ صغیر ہے، سب کانٹیننٹ ہے. یہاں سے کئی لوگ اٹھے جنہوں نے بتدریج اس کام کو آگے بڑھایا. ان میں سے سب سے پہلے سر سید احمد خان کا نام خاص طور پہ ہم ہسٹری کے اندر دیکھتے ہیں اور وہ پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے خطبات احمدیہ کے اندر اور اپنی انہوں نے جو تفسیر بھی لکھی اس کے اندر کچھ اس طرح کا موقف اختیار کیا کہ جس میں احادیث سے ایک طرح سے پہلو تہی کی گئی تھی اور کچھ صحیح احادیث کے انکار کی طرف بات چلائی گئی تھی. یاد رکھیں کہ انکار حدیث کا فطرہ جن عنوانات کے تحت بڑا ہے ان میں سے 3-4 چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ایک تو وہ پہلی جو خوارج وغیرہ کے ضمن میں بھی ذکر ہو گئی کہ وہ اپنے خیال میں یوں سمجھ، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یوں باور کرواتے ہیں کہ ہم قرآن کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس بطور دلیل قرآن ہے، یہ اور یہ حدیثیں اس طرح قرآن کے خلاف ہیں، قرآن میں یوں ہے، قرآن مکمل ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر فیہ تبیانا لکل شیء، جب اس میں سب کچھ ہے تو ہمیں ساتھ دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں. تو سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا عنوان جس کی بنیاد پر انکار حدیث کے فتنے کو اٹھایا جاتا ہے وہ قرآن ہے. لیکن وہ ایسے ہی غلط فہمی ہے جیسے ہم پیچھے خارج کے معاملے میں ذکر کر چکے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے ہی دوسرے مقام سے ان کے اس موقف کو رد کر دیا کہ جو مفہوم تم اس آیت سے لے رہے ہو وہ نہیں ہے. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن میں سب کچھ ہے، تو قرآن تو اصولوں کی کتاب تھی، اس میں بنیادی اصول ہیں، لیکن قرآن کے اندر تفصیل تو نہیں ہے. اس کی تشریح، اس کی توضیح قرآن مجید کی وہ کہیں تو قرآنی آیات کرتی ہیں تو دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹس تھا اور آپ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ تاکہ آپ ان کے لیے اس کو واضح بھی کر دیں، آپ کھول کے بیان بھی کر دیں. دوسری چیز جس بنیاد پر منکرین حدیث اس بات کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں پہنچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی احادیث میں سے بہت سی خلاف سائنس اور خلاف عقل ہیں. اب یہ الگ سے ایک نئی ڈسکشن ہے کہ عقل کی بنیاد پہ اور خصوصاً عقل محض کی بنیاد پہ اور کس کی عقل کی بنیاد پہ اور عقل کس طرح سے کام کرتی ہے، اس پر بھی باقاعدہ محدثین اور علماء کا ایک بڑا کام ہے کہ کیا ہر بندہ اپنی عقل کی بنیاد پہ احادیث کو پرکھنے بیٹھ جائے اور جانچنے لگ جائے، کیا اس بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں؟ تو سر سید احمد خان اور ان کے بعد آنے والے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی جو بات تھی، جو بڑی چیز تھی، وہ اسی کو یہی ان کے ذہن میں تھی. خصوصاً یہ سائنس کی ترقی کا یہ جو ایج تھا اور زمانہ تھا، اس میں انہوں نے بعض مقامات پر یوں محسوس کیا کہ یہ چیزیں سائنس تو ان کو پروو نہیں کرتی، یا بظاہر ان کو یوں محسوس ہوا کہ یہ چیزیں عقل کے خلاف لگتی ہیں. عقلاً ایسا پاسبل نہیں ہے، عقلاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان احادیث کی کوئی توجیح کی جائے، یا مغرب کی طرف سے آنے والے جو اعتراضات تھے ان کو وہ اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ احادیث مبارکہ کو انہوں نے اس طرح کی احادیث جو ان کے خیال میں سائنس کے پیمانے میں فٹ نہیں آتی تھیں یا عقل کے پیمانے پر نہیں، ان کی کوئی توجیح عقلی نہیں کی جا سکتی تھی، انہوں نے ان کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، ان کا ایک طرح سے انکار کرنا شروع کر دیا. اور اس سلسلے میں کئی لوگ تھے جنہوں نے اس کام کے اندر اس میں حصہ ڈالا اور اس کو آگے بڑھایا. خصوصاً عبداللہ چکڑالوی نام کا ایک بندہ جس نے کھل کر
انکار حدیث کیا اور اہل القرآن کا انہوں نے لقب اختیار کیا کہ ہم اہل قرآن ہیں. ایک تفسیر بھی لکھی ترجمۃ القرآن بآیات القرآن. واضح رہے کہ محدثین بھی یہ نہیں کہتے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو بھی وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے سارے اصولوں کی بنیاد پر جب آپ ان کو دیکھیں گے تو کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کی کسی نص کے خلاف ہوتی نہیں ہے. اس کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کوئی بندہ ایسے ہی اپنے طور پر اٹھے اور وہ یوں خیال کرے کہ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، اور وہ ان سب کو نکال دے. اس طرح تو بہت سی قرآنی آیات ایسی نکل آئیں گی جو بعض لوگوں کو یوں لگیں گی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کر رہی. اس کا سلوشن اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان سب کو رد کر دیا جائے، بلکہ اس کا حل جو محدثین نے جو بنایا تھا، جو وضع کیا تھا اور جس پر کام کیا تھا، علم مختلف الحدیث کے نام سے ایک باقاعدہ ایک فن ہے پورے کا پورا، کہ اگر کہیں کسی جگہ پہ یوں لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ احادیث ایک دوسرے سے خلاف ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے. یہ باقاعدہ ایک پورا فن ہے. اس پر کتابیں بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں. ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان احادیث کو ہی درمیان میں سے نکالنا شروع کر دیا جائے. تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ آہستہ آہستہ تو پھر ساری اسی طرف چلی جائیں گی. تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے. حافظ اسلم جراج پوری، نیاز فتح پوری، تمنا عمادی، پھلواری، غلام احمد پرویز، خاص طور پہ اس بندے کا بڑا کام ہے اس حوالے سے. مفہوم القرآن ان کی کتاب ہے، لغات القرآن ہے، مطالب الفرقان ہے. ہمارے اس موجودہ دور میں اس مکتبہ فکر کے نمائندہ جو معروف اسکالر ہیں وہ جاوید احمد غامدی ہیں. اچھا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے جو یہ مدارس کا ایک سسٹم ہے جس میں باقاعدہ اسناد کے ساتھ اور شیوخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کے صفوں پر اور پورے اسلامی ورثے کو پیچھے تک جا کر جو لوگ پڑھتے ہیں، ان میں سے کم ہی کوئی بندہ ان میں شامل ہے. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اپنے سیلف سٹڈی کی بنیاد پہ یا مغرب سے پڑھ کے آنے والے یا ان کی چیزوں سے متاثر یا مستشرقین سے اعتراضات لینے والے، اور یہ ایک پوری یہ بھی بلکہ ایک فیلڈ بھی ہے اور یہ کام کی ایک جہت بھی ہے. ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ وہی اعتراضات جو مستشرقین نے کیے تھے وہ انہیں کوئی ٹرانسلیٹ کر کر کے وہ ادھر حدیث پہ اپنے نام سے بھی چسپاں کرتے ہیں. وہی والا سنت کا مفہوم جو ادھر سے شاخت وغیرہ نے دیا تھا وہی غامدی صاحب ہمیں یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو مسلمان 1400 سال سے سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ ہے جو جوزف شاخت نے پچھلی صدی میں یا اس موجودہ صدی میں سمجھا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس بنیاد پر اور اپنی اس کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اور اپنی عقل کو معیار بنانے کی وجہ سے اور دیگر اپنے کئی دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں موجودہ دور میں اس پر خاص طور پہ کام کر رہے ہیں. اور آج تو مذہب کو کئی چیلنجز درپیش ہیں. ان میں سے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اگر حدیث مبارکہ کو الگ کر دیا جاتا ہے یا اس کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے تو پھر قرآن کی کسی بات پر بھی اتفاق نہیں ہوگا. ہر بندہ اس کی اپنی ہی تفسیر کرے گا، اپنی ہی اس کی وضاحت کرے گا اور اپنا ہی موقف وہ بندہ پیش کرے گا. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے خصوصاً وہ لوگ جو کالجز یونیورسٹیز سے پڑھے ہوتے ہیں یا جو مدارس کے ساتھ اس طرح سے ٹچ نہیں ہوتے، شیوخ الحدیث کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا، ان کو یہ اس طرح کی سطحی باتیں کر کے ان کو امپریس کرتے ہیں اور ان کو یوں باور کرواتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے، حدیث عقل کے ساتھ پوری نہیں اترتی، یہ سائنسی حقائق سے اس کا کلیش ہو رہا ہے، یہ قرآن سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے، نہ کوئی عقل سلیم کے خلاف ہے. لیکن عقل بھی ہر بندے کی اپنی اپنی ہے. اگر کسی کی عقل ہی ماری گئی ہو تو اس کے خلاف تو
حدیث اس کو نظر آئے گی. مصر کے وہ کچھ لوگ سید رشید رضا اور محمد عبدہ وغیرہ، انہوں نے حدیث پر وہ جو ہے نا سورہ فیل کے اندر بھی کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی ان کو یہ ناممکن لگتا ہے کہ پرندے آئیں اور کنکریاں پھینکیں اور ہاتھی اور بڑا لشکر. وہ سائنسی پیمانوں پر اور عقلی پیمانوں پر ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں. وہ اس کی ایسی کوئی توجیح کرتے ہیں، ایسی کوئی اپنی طرف سے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ان کے پرندوں کے پاؤں کے ساتھ کوئی اس طرح کے زہریلے کوئی مادے لگے ہوئے تھے اور وہ اوپر سے اڑ کے جا رہے تھے، تو وہ کوئی کنکریاں وہ والی وہ مٹی نیچے گری جس کی وجہ سے وہ پوائزننگ ہو گئی اور اس وجہ سے وہ. اب بظاہر وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھیں عقل کی بنیاد پہ ہم نے نا اس کا جواب دے دیا. حالانکہ بندہ پوچھے کہ عقل بھی ایسی ہے کہ اس زہریلے مادے سے ہاتھی تو مر گیا اور جس پرندے کے پاؤں کو لگے ہوئے تھے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پرندے اڑے ہی جا رہے ہیں، وہ چلیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موجودہ دور میں حدیث مبارکہ کی حجیت کو اور اس کے مقام کو اور اس کے سٹیٹس کو کم کرنے کی کوشش کی. کسی نے استخفاف حدیث کے ذریعے، کسی نے انکار حدیث کے ذریعے، مختلف عنوانات کے تحت قرآن مجید کو ایک پروٹیکشن کے طور پر استعمال کرنا، عقل کو کرنا، سائنس کو کرنا، اس طرح کی چیزوں کو